بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا۔ ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات و تسبیحات خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالیٰ کے لیے۔ درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پہ۔ معزز سامعین و حضرات، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، دینی اسلامی ماں و بہنوں، سابقہ دو خطبات میں اللہ رب العالمین کے ذکر کا ایک ایسا کلمہ جو 4 کلمات پر مشتمل ہے، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات کیا اہمیت و فضیلت رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین جو آپ نے ان کے فوائد اور فضائل میں بیان کیے ہیں، اس پہ کئی ایک گزارشات آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے ذکر کا کوئی بھی کلمہ ہو، وہ صرف زبان سے ادا کیا جانے والا کلمہ نہیں ہوتا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ شکوہ، یہ شکایت رہتی ہے کہ جو کچھ ہم ذکر اللہ کے فضائل میں سنتے ہیں، جو برکات ہمارے علم میں آتی ہیں، وہ ہمیں ملتی نہیں۔ تو کسی بھی ذکر سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے کہ اس کے معنی مفہوم سے انسان کو واقفیت ہو۔ اگر معنی و مفہوم سے واقفیت نہیں ہے، صرف الفاظ انسان زبان سے ادا کرتا ہے، تو پھر اس کا پورا فائدہ یا پوری برکت انسان حاصل نہیں کر پائے گا۔ تو جو اس کا معنی اور مفہوم ہے، اس کے بارے میں انسان کو ضرور شعور ہونا چاہیے، اور جب شعور کے ساتھ اللہ رب العالمین کا ذکر وہ کرے گا اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بھی بنائے گا اور اپنے عمل کو بھی اس کے موافق کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر ذکر اللہ کا پورا فائدہ اور پوری برکت اسے حاصل ہوگی۔ یہ جو 4 کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی تسبیح، اس کی حمد، اس کی تحلیل اور اس کی تکبیر، بڑائی۔ کوشش کریں گے آج کے خطبے میں جو پہلے 2 کلمات ہیں، تسبیح اور تحمید، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ سکیں ہم۔ جو پہلا کلمہ ہے وہ ہے سبحان اللہ۔ بڑا آسان کلمہ ہے، ہر شخص کو یاد ہے، ہر شخص کہتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے، اور سابقہ 2 خطبات میں ان کلمات کو اکٹھا پڑھنے کے حوالے سے جو برکات اور فوائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، ان میں سے بہت سارے آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ تو سبحان اللہ اور الحمد للہ، یہ جو 2 کلمات ہیں، ان کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے معنی اور مفہوم کو جاننا ضروری ہے، اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے اور سنوارنے کی ضرورت ہے۔ پہلا کلمہ سبحان اللہ ہے۔ سبحان کا معنی پاکیزگی۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو اس کا لفظی مطلب ہے اللہ کی پاکیزگی۔ میں بیان کرتا ہوں، اب میں بیان کرتا ہوں، یہ جو لفظ ہے
سبحان اللہ کا یہ معنی نہیں ہے، بلکہ یہ اس عبارت کے اندر گرایا گیا ہے، حذف کیا گیا ہے۔ اور عرب کے اندر یہ انداز اور گفتگو کا یہ اسلوب معروف تھا کہ کلام کرتے ہوئے بعض اوقات کسی کلمے کو حذف کیا جاتا تھا تاکہ جو پڑھنے والا ہے، کہنے والا ہے، اس کی زیادہ توجہ حاصل کی جا سکے۔ تو سبحان اللہ کا تو معنی ہے اللہ کی پاکیزگی، لیکن یہاں جو لفظ بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے جو حذف کیا گیا ہے وہ ہے میں بیان کرتا ہوں اللہ کی پاکیزگی کو، میں اعتراف کرتا ہوں اللہ کی پاکیزگی کا، میرا عقیدہ ہے اللہ کی پاکیزگی کا۔ تو لفظی مطلب ہے اللہ کی پاکیزگی، یہ کلمہ تنزیہ ہے۔ اور جو حمد ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کو ہر خوبی کا، ہر اچھائی کا مالک سمجھنا اور اللہ کو ہر خوبی کے ساتھ جوڑنا، اس کو متصف جاننا۔ اور جو سبحان اللہ ہے، تسبیح ہے، ہر خامی اللہ سے نکالنا، حمد ہر خوبی اللہ رب العالمین میں ہونے کا اعتراف کرنا۔ ایک کے اندر اثبات ہے اور ایک کے اندر نفی ہے۔ کلمہ تنزیہ سبحان اللہ یا تسبیح یہ نفی ہے، اللہ رب العالمین ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو کئی ایک چیزیں اللہ رب العالمین نے اس کلمے کی وضاحت میں بیان کی ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ جب ہم سبحان اللہ کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں اس نے بتائی ہیں جن سے وہ پاک ہے۔ جب ہم سبحان اللہ کہیں گے، پڑھیں گے، تو ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین کی ذات کو پاک سمجھنا یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ سورہ الاسراء میں اس نے یہ بتایا ہے قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ إِذًا لَابْتَغَوْا كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا۔ سب سے پہلی چیز اس نے یہ بتائی ہے پورے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ کہ یہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ بھی کئی الہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، کسی نے سورج، کسی نے چاند، کسی نے ستارے، کسی نے اللہ رب العالمین کے نیک اولیاء، انبیاء، صلحاء، متقین، مومنین بندوں کو الہ بنایا ہوا ہے، اور کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا کا نظام اللہ کے علاوہ کوئی اور چلا رہا ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ لوگوں کے شرکی عقائد کو بیان کیا، شرکیہ دعووں کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد یہ بتایا سبحانہ، یہ جو کچھ اللہ کے بارے میں لوگوں کے برے عقائد ہیں شرک والے، اللہ اس سے پاک ہے۔ ایک مقام پہ کہا یہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے، ان کو کہو لو کان معہ آلہۃ کما یقولون، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہیں، اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں، ان کو بتائیے اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو وہ اللہ تک رستہ پہنچتے، رستہ تلاش کرتے اور وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا، پیغمبر ان کو بتائیے اللہ پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ جو یہ اللہ کے ساتھ شریک بنا رہے ہیں، اللہ کا ان شریکوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو کچھ مرضی کہیں کہ فلاں رزق دیتا ہے، فلاں اولاد دیتا ہے، فلاں بیٹے اور بیٹی کی تقسیم کرتا ہے، فلاں بیڑیوں کو پار لگاتا ہے، فلاں مشکل کے وقت کام آتا ہے، کچھ بھی کہیں، سبحانہ وتعالی عما یقولون، اللہ کے ساتھ شرک کا کوئی کلمہ، کوئی لفظ جو لوگ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، سبحانہ وتعالی، اللہ ان شرکیہ کلمات، الفاظ اور جملوں سے پاک ہے، علوا کبیرا، بہت بلند ہے ان چیزوں سے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور یہ جو اللہ کی پاکیزگی ہے یہ صرف اللہ بیان نہیں کر رہا، یہ صرف تم بیان نہیں کر رہے،
تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان یہی بات کہہ رہے ہیں، زمینیں یہی بات کہہ رہی ہیں، زمینوں اور آسمانوں کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں سب یہی بات کہہ رہی ہیں، کیا؟ سبحانہ وتعالی عما یقولون، کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرکیہ دعوے جوڑے، شرکی عقیدے بنائے، اللہ کہتے ہیں ساتوں آسمان بھی ان کی تردید کر رہے ہیں، ساتوں زمینیں بھی ان کی تردید کر رہی ہیں، زمینوں آسمانوں کے درمیان بسنے والی ساری مخلوقات اس بات کی تردید کر رہی ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، جو یہ اللہ کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، بری باتیں کہہ رہے ہیں، آپ کا رب ان چیزوں سے پاک ہے۔ تو جب بندہ اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے تو اسے سارے معبودان باطلہ کی نفی کرنا ہوگی، اللہ کو ہر شرک سے پاک ماننا ہوگا۔ وہ سبحان اللہ بھی کہے، اللہ کو چھوڑ کے کسی کو مشکل کشا بنائے، کسی کو حاجت روا مانے، کسی کو غوث اعظم کہے، کسی کو داتا کہے، اور کسی کو بگڑیاں بنانے والا کہے، کسی کو اولاد دینے والا کہے، وہ سبحان اللہ لاکھ کہے، اس کے اس کلمے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک وہ اللہ کو ہر شرک سے پاک نہیں سمجھے گا۔ سبحانہ وتعالی، جب بندہ اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے تو قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ہونے والے ہر شرک کی نفی کر دیتا ہے۔ اور قرآن مجید میں سبحان اللہ کا ایک اور مفہوم بھی اللہ نے بتایا، سورہ البقرہ پڑھیے، سورہ النحل پڑھیے، قرآن مجید کے دیگر مقامات، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، سبحانہ سبحانہ، اللہ کہتے ہیں مشرکین مکہ ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، سب نے یہ دعوے کیے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ یہودیوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کا بیٹا ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، مشرکین مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں بنائیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اللہ کہتے ہیں یہ سب کے سب اللہ کی اولاد بنا رہے ہیں، لیکن سن لو سبحانہ، وہ اولاد سے پاک ہے، اس کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ اولاد ہونا یہ تو انسان کی کمزوری ہوتی ہے۔ اولاد ہونے کا معنی یہ ہے کہ انسان کبھی بوڑھا بھی ہوگا، کبھی بیمار بھی ہوگا، کبھی کمزور بھی پڑے گا، کبھی غریب فقیر کنگال بھی ہوگا، اس کی اولاد اس کے کام آئے گی، اس کو سنبھالے گی۔ سبحانہ، اللہ نقص سے پاک ہے، بڑھاپے سے پاک ہے، کمزوری سے پاک ہے، محتاجی سے پاک ہے۔ جب اس میں کوئی نقص نہیں تو پھر اس کی اولاد بھی نہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ دعوے کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اس نے کہا سبحانہ، وہ پاک ہے اولاد سے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ اس کا مالک ہے، وہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوقات ہیں۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہیں سارے جاندار اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، اولاد نہیں۔ اولاد کے ہاتھوں انسان کبھی مجبور بھی ہوتا ہے، اولاد کی ماننا پڑتی ہے، اولاد کی بعض معاملات میں فرما برداری کرنا پڑتی ہے، لیکن غلام کی ماننا نہیں پڑتی۔ غلام کے ہاتھوں انسان مجبور نہیں ہوتا بلکہ غلام پہ اپنی مرضی چلاتا ہے۔ تو اللہ نے کہا تم سب اس کے غلام ہو۔ سبحانہ، وہ اولاد سے پاک ہے۔ اللہ احد، وہ اکیلا ہے، لم یلد ولم یولد، وہ بے نیاز ہے، اس نے نہ کسی کو پیدا کیا ہے نہ اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ سبحانہ، جب تم اپنی زبان سے کہتے ہو سبحان اللہ تو گویا اس عقیدے کا اظہار کرتے ہو کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، کوئی اس کا جز نہیں ہے، کوئی اس کا حصہ نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، ایک بھی ہے، اکیلا بھی ہے۔ اور قرآن مجید میں اس نے یہ بھی بتایا، جب کہتے ہو نا سبحان اللہ تو ایک معنی وہ شرک سے پاک ہے، جب کہتے ہو سبحان اللہ دوسرا معنی وہ اولاد سے پاک ہے۔
اور جب کہتے ہو سبحان اللہ تو تیسرا معنی بھی اس نے بتایا کہ وہ بے بسی سے پاک ہے. اور بے بس ہونا یہ میرا اور آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اللہ کا مسئلہ یہ نہیں ہو سکتا. وہ بے بسی سے پاک ہے. اور قرآن مجید میں اس نے مشرکین مکہ کے 6 دعوے بیان کیے جو انہوں نے بڑے سینہ چوڑے کر کے بازو اٹھا کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے آگے رکھے تھے اور کہا تھا اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں تو اللہ کو کہیں یہ 6 چیزیں پوری کرے. اور وہ دعوے کیا تھے؟ سنیں قرآن مجید کی آیتیں. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. ہم آپ کے اوپر اس وقت ایمان لائیں گے اس سرزمین جہاں پہ پانی نہیں ہے، یہاں پہ ایک چشمہ نکال کے دکھائیں ہمیں. چشمہ نکلے گا ہم آپ کو مان لیں گے. او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا. یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ کر لو، آپ کا ایک باغ ہونا چاہیے جس کے اندر کھجور بھی لگی ہو، انگور بھی ہو، اس کے درمیان نہر بھی چلتی ہو. اپنے اللہ کو کہیں یہ پورا کرے، ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے. تیسری بات انہوں نے یہ کہی او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا. یہ نہیں ہو سکتا، اپنے اللہ کو کہو آسمان کو ہمارے اوپر گرا دے. یہ نہیں ہو سکتا. او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا. چوتھی بات یہ ہے اپنا اللہ اور اپنے فرشتے سامنے لے آ کے وہاں. یہ نہیں ہو سکتا. پانچویں بات انہوں نے کہی او یکون لک بیت من زخرف. آپ کا گھر ہونا چاہیے سونے کا. اللہ کو کہیں گولڈ سونے کا گھر آپ کو بنا کے دے، ہم پھر مانیں گے آپ کو. یہ نہیں ہو سکتا. چھٹی بات یہ ہے یہ نہیں کر سکتے. او ترقا فی السماء. ہم دیکھ رہے ہیں، اپنے اللہ کو وہ سیڑھی لگائے اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے تم آسمان کے اوپر چڑھ جاؤ. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ. اور آسمان پہ چڑھنا بھی ہے، وہاں سے کتاب بھی لے کے آنی ہے اور ہمیں دکھانی ہے، ہم آپ کے اوپر پھر ایمان لے کے آئیں گے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نعوذ باللہ کوئی اللہ یہ کام کر نہیں سکتا. اللہ نے جواب دیا قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے سبحان ربی. یہ جتنا کچھ تم نے بتایا اور پوچھا اور کہا ہے میرا رب یہ نہ کر سکے وہ اس بات سے پاک ہے. یہ اس کے آگے کچھ نہیں ہے، وہ اس سے بڑے بڑے کام کرنے والا ہے. سبحان ربی، میرا رب بے بسی سے پاک ہے. جو کچھ تم نے کہا ہے وہ ایک لمحے میں تمہیں کر کے دینے پہ قادر ہے. ہل کنت الا بشر الرسولا. میں تو بشر رسول ہوں. رہا مسئلہ اللہ کرتا کیوں نہیں، وہ کرتا ہے اپنی مرضی سے. اور اگر وہ کسی کے مطالبے پہ کوئی نشانی اور معجزہ پورا کر دے تو اس کا دستور یہ ہے مطالبے پہ جو نشانی دی جاتی ہے جو لوگ پھر نہ مانیں ان کو وہ عذاب دے کے تباہ کر دیتا ہے. چونکہ یہاں پہ اللہ کے رسول موجود ہیں، عذاب تم پہ اس طرح پوری طرح آ نہیں سکتا، اس لیے وہ تمہارے مطالبے کی نشانیاں تمہیں نہیں دے گا. رہا یہ مسئلہ کہ اللہ یہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا، اس سے بڑے بڑے کام اس نے کیے ہوئے ہیں. آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو. وفی الارض آیات للموقنین. ساری زمین میں نظر دوڑاؤ، اس کی بڑی نشانیاں تمہیں نظر آئیں گی. وفی انفسکم افلا تبصرون. زمین کو چھوڑو، صرف اپنے 5-6 فٹ کے جسم کو دیکھ لو، اس میں اتنی نشانیاں ہیں کہ جو اللہ کو ماننے پہ، اللہ کو اکیلا ماننے کے لیے تمہیں کافی اور شافی ہو جائیں گی. اگر تم ان نشانیوں کو دیکھ کے اللہ کو نہیں مان رہے تو یہ سب کچھ اللہ کر بھی دے تم پھر بھی نہیں مانو گے. تو جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو اس کا عقیدہ ہونا چاہیے میرا اللہ بے بسی سے پاک ہے. سبحان ربی. اور چوتھی بات سمجھیں، جب انسان کہتا ہے سبحان اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ پاک ہے. کس چیز سے؟ شرک سے پاک، اولاد سے پاک، بے بسی سے پاک. اور چوتھی چیز یہ ہے کسی بھی کام کا جو پروسیجر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کے پروسیجر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اس کا ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے.
اسباب کے ساتھ، سورسز کے ساتھ، وسائل کے ساتھ اس کو جوڑا ہوا ہے۔ پانی زمین سے سورج کی تپش کے ساتھ خشک ہو کے بادلوں میں جاتا ہے، بادلوں کو پھر بلایا جاتا ہے، پھر زمین پہ پانی برسایا جاتا ہے۔ اللہ نے زمین پہ احکامات بھیجنے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، ان کے ذریعے سارے کام ہوتے ہیں۔ یہ پروسیجر ہیں، طریقہ کار ہیں، اسباب ہیں، وسائل ہیں، ہر کام کو کرنے کا اس نے ایک طریقہ بنایا ہے۔ لیکن جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو ہم اپنے اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، میرا رب اسباب اور وسائل سے پاک ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں انسان کی پیدائش کا ایک سلسلہ ہے، مذکر اور مؤنث کا ملاپ ہے، اس کے بعد ایک وقت ہے، اس کے بعد انسان کی پیدائش ہے، یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس پروسیجر سے ہو رہی ہیں، اس طریقے سے ہو رہی ہیں، لیکن اللہ نے بتایا ہے یہ پروسیجر دیکھنے والوں، اسباب و وسائل کی دنیا میں رہنے والوں، کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ یہ کام اللہ رب العالمین کرنے والا ان اسباب و وسائل کا محتاج ہے، یا یہ نہ سمجھنا کہ اسباب و وسائل نہیں ہوں گے تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ نہیں، سبحان اللہ کہنے والا بندہ یہ عقیدہ بناتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میرا اللہ اگر چاہے تو ان اسباب و وسائل کے بغیر بھی یہ کام کر سکتا ہے۔ اسباب و وسائل اس نے رکھے ہیں لیکن وہ پاک ہے اسباب و وسائل کا محتاج ہونے سے، وہ پاک ہے کہ اسباب و وسائل نہ ہو تو وہ کام نہ کر سکے، وہ اس کے بغیر کرنے پہ بھی قادر ہے۔ یہی غلطی لگی تھی مشرکین مکہ کو، انہوں نے صاف کہا کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، زندگی کیسے ملے گی؟ تم کہتے ہو قیامت قائم ہوگی، انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ دیکھو ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، انسان دوبارہ کیسے اٹھے گا؟ وہ بھول گئے کہ جس اللہ نے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہے، اور وہ اسباب و وسائل کا قطعی محتاج نہیں ہے۔ اور اس نے قرآن میں کہا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقا قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ قل، اے پیغمبر ان کو بتائیے، یہ جو آپ کے سامنے آ کے گلے شکوے اور اعتراض اٹھاتے ہیں کہ ہڈیاں بوسیدہ، دوبارہ انسان کیسے زندہ ہوگا؟ یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس اللہ نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر لے گا۔ وہ محتاج تھوڑی ہے کہ ماں اور باپ ہوں گے پھر پیدائش ہوگی۔ اس نے آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کر کے بتایا نہیں کہ اللہ رب العالمین محتاج نہیں ہے۔ اس نے سیدہ حوا کو بغیر خاتون کے پیدا کر کے بتایا نہیں کہ وہ اسباب و وسائل کا محتاج نہیں۔ اس نے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے دنیا میں پیدا کر کے یہ سکھایا اور بتایا ہے۔ یہ پروسیجر جو تم دیکھتے ہو یہ سارے صحیح ہیں، لیکن میرے اللہ کی قدرت یہ ہے کہ جب وہ بغیر اسباب و وسائل کے کام کرنا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، وہ اللہ پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر قسم کا اختیار ہے، تمہیں سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اسباب و وسائل کی دنیا میں رہتے ہوئے یہ مت سمجھ لینا کہ یہ ہوگا تو مجھے ملے گا، نہیں، وہ اللہ جب چاہتا ہے بغیر اسباب و وسائل کے بھی انسان کو دے دیتا ہے۔ اور اس نے قرآن میں کہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق بھی آسمانوں میں ہے اور جو تم سے وعدے کیے گئے ہیں وہ بھی آسمانوں میں ہیں۔ ہم دکان پہ جاتے ہیں، نوکری پہ جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے، وہ ہمیں دینے پہ قادر ہے، اس کے بغیر بھی کھلا سکتا ہے، لیکن اس نے کہا ہے ہم اس لیے کرتے ہیں۔ لیکن عقیدہ یہ بنائیے کہ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ کئی زیادہ محنت کرنے والے تھوڑا کما رہے ہیں، کئی تھوڑی محنت کرنے والے زیادہ کما رہے ہیں، کئی ساری زندگیاں لگا کے بھی سیٹ نہیں ہوئے آج تک، کئی تھوڑے سے وقت میں بڑے عروج پہ جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ وہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے اسباب و وسائل کی گیم میں جتنی بھی تم دنیا کے اندر دیکھتے ہو اس میں تم لگے ہو، اللہ رب العالمین کے حکم کی وجہ سے لگے ہو، لیکن اپنا عقیدہ یہ بناؤ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، وہ پاک ہے اسباب اور وسائل سے۔ اسباب و وسائل ہوں وہ پھر بھی نواز دیتا ہے، ہوں نہ نوازنا چاہے وہ روک لیتا ہے، اس کے بغیر نوازنا چاہے وہ دے دیتا ہے۔ اصل عقیدہ اللہ کے بارے میں بنانے کی ضرورت ہے کہ وہ عجز سے، بے بسی سے بھی پاک ہے، اسباب و وسائل سے بھی بالکل مبرہ اور پاک ہے۔
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اور یہ عقیدہ ایسا ہے جس کو زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب یہ عقیدہ پڑھتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں. کوئی چیز جاندار ہے یا بے جان ہے. اب ظاہری طور پہ بے جان چیزیں نہ کچھ کہتی ہیں نہ حرکت کرتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کے اندر، لیکن اللہ کہتا ہے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آ رہی اس کی تسبیح کی. اللہ ہی جانتا ہے وہ کیسے تسبیح بیان کر رہی ہے. اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بھی یہی تھا، آپ نے تعلیم بھی یہی سکھائی. نماز کے اندر غلطی ہو گئی امام سے تو مقتدیوں کو کیا سکھایا؟ مرد مقتدی کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. اپنے اس عقیدے کا اظہار کریں گے کہ غلطی ہم سے ہوئی ہے، ہماری نماز میں ہوئی ہے. سبحان اللہ، اللہ غلطی سے پاک ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوتے تھے، کننا اذا صعدنا کبرنا، جب بھی ہم کسی بلند جگہ پہ چڑھتے تھے تو ہم کہتے تھے اللہ اکبر، ہم بلندی پہ چڑھ رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بڑے ہو گئے، بڑی ذات اللہ کی ہے. وَكُنَّا إِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا، اور جب ہم نیچے جاتے تھے، اترائی میں اترتے تھے، پستی میں جاتے تھے تو ہم کہتے تھے سبحان اللہ. یہ بتانے کے لیے، اس عقیدے کا اظہار کرنے کے لیے کہ پستی میں اترائی میں ہم جا رہے ہیں، سبحان اللہ، اللہ اس پستی سے پاک ہے، وہ نہیں جا رہا. سبحان اللہ کا ایک اور مقام جہاں پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے وہ عذاب کی جگہ. ہمارے ہاں لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ جب کوئی نعمت کی بات آئے، خوشی کی بات آئے، وہ زبان سے سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. لیکن یہ چیز آپ کے لیے حیرت کا باعث ہوگی کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام عذاب کے مواقع کو جب دیکھتے تو وہاں پر بھی سبحان اللہ کہتے. کس لیے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ صحابہ کو اپنا خواب بتایا، اور خواب ایک لمبی ڈیٹیل ہے لیکن اختصار سے سن لیں. اس کے آغاز کے دو مناظر یہ تھے. ایک منظر یہ تھا، رسول اللہ علیہ السلام کہتے ہیں دو لوگ مجھے لے کے گئے ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ ایک بندے کو کھڑا کیا گیا ہے، فرشتہ اس کے سر پہ پتھر مارتا ہے، سر کچل دیتا ہے، وہ بندہ لڑک کے جا کے گرتا ہے، پتھر بھی سائیڈ پہ گرتا ہے. یہ فرشتہ آگے بڑھ کے پتھر پکڑتا ہے جب تک واپس آتا ہے، اس کا سر صحیح ہو جاتا ہے، یہ پھر مارتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے. یہ منظر میں دیکھ رہا ہوں جاری ہے. تو میں نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. ما ہذان، یہ دونوں کون ہیں؟ موقع عذاب کا ہے لیکن سبحان اللہ کہا. کس لیے؟ اس عقیدے کا اظہار کرنے کے لیے اس کو جو سزا مل رہی ہے یہ ظلم نہیں ہو رہا. سبحان اللہ، اللہ ظلم سے پاک ہے. جو وہ عذاب دے رہا ہے، سزا دے رہا ہے، سختی میں ڈال رہا ہے، وہ ظلم نہیں کر رہا کسی کے ساتھ. بنتا تھا اس کو سزا یہ ملنا چاہیے تھی. سبحان اللہ عذاب کے مواقع پہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ظلم سے پاک ہے. جسے وہ سزا دے رہا ہے، آگ میں ڈال رہا ہے، عذاب قبر میں مبتلا کر رہا ہے، وہ بندہ اسی کا مستحق تھا، اسی کے لائق تھا. سبحان اللہ، اس کے ساتھ ظلم نہیں ہوا کیونکہ اللہ کی ذات ظلم سے پاک ہے. آگے بڑھے، دیکھا ایک بندہ ہے، اس کو زمین پہ لٹایا گیا ہے، ایک فرشتہ اس کے سر پہ کھڑا ہے، اور آگے بڑھتا ہے. پہلے اس کے منہ سے کانوں تک اس کو چیر دیتا ہے، پھر اس کے آنکھوں سے کانوں تک اس کو چیر دیتا ہے، پھر اس کی ناک سے کانوں تک اس کو چیر دیتا ہے ایک سائڈ، پھر دوسری سائڈ. جب واپس آتا ہے تو پہلی صحیح ہو جاتی ہے. رسول اللہ نے پھر کہا سبحان اللہ ما ہذان، اللہ پاک ہے، یہ دونوں کون ہیں؟ کئی دفعہ عذاب کی آیتیں سن کے، حدیثیں سن کے، باتیں سن کے ذہن میں شیطان یہ اشکال پیدا کر دیتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین اتنی سخت سزا کیوں دے رہا ہے. تو رسول اللہ وہاں پہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ جسے یہ سزا مل رہی ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے، اسی کا استحقاق رکھتا ہے. فرشتے نے دونوں کے جرم بتائے اور بتایا پہلا بندہ جس کو آپ نے دیکھا تھا، جس کے سر کو کچلا جا رہا تھا، یہ وہ بندہ ہے یأخذ القرآن
جس نے قرآن کو مانا، قرآن کو سیکھا، قرآن کو پڑھا، قرآن کو جانا، دین کو پڑھا اور سیکھا، فَيَرْفَضُهُ، اس کے بعد دین کو خیر بات کہہ دیا، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، حالت یہ آ گئی کہ فرضی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، یہ اس کا انجام ہے۔ اور یہ جو دوسرا آپ نے دیکھا جس کے چہرے کو کئی جگہ سے کٹ لگائے جا رہے ہیں، چیرا جا رہا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا تھا، جھوٹی بات کرتا تھا، جھوٹا سٹیٹس لگایا، جھوٹی پوسٹ کی، جھوٹی ویڈیو بنائی، جھوٹی آڈیو لیک کی، جھوٹ پھیلایا، اور شام تک اس کا جھوٹ پورے زمانے کے اندر پھیل گیا۔ یہ جھوٹ بولتا تھا، جھوٹے چہرے کے ساتھ لوگوں میں جاتا تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ، جس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اسی کا استحقاق رکھتا تھا، کیونکہ سبحان اللہ، میرا اللہ اس چیز سے پاک ہے، کسی کو ناجائز سزا میں ڈالے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور رسول اللہ علیہ السلام جب کبھی کسی کی غلط بات سنتے یا اللہ کے بارے میں کوئی چھوٹی بات کر دیتا جو اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی، رسول اللہ اس موقع پہ بھی سبحان اللہ کہتے تھے، سمجھایا کہ اللہ رب العالمین ظلم کرنے سے پاک ہے، پستیوں سے وہ پاک ہے، غلطیوں سے وہ پاک ہے، اولاد سے وہ پاک ہے، شریکوں سے پاک ہے، بے بسی سے پاک ہے، اسباب و وسائل سے پاک ہے۔ اور ایک دفعہ رسول اللہ علیہ السلام ایک بندے کی عیادت کرنے کے لیے گئے، بیمار پڑ گیا، بڑا سخت بیمار پڑا، اتنا بیمار ہوا، صحت اتنی ویک اور کمزور ہو گئی کہ صحابہ کہتے ہیں کل فارغ چوزے جیسا ہو گیا۔ رسول اللہ آئے تیمارداری کرنے کے لیے، اس کو پوچھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے سوال کیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، هل كنت تدعو بشيء، اللہ کے بندے دعا بھی کرتا ہے کوئی، او تسألہ ایاه، اللہ سے کچھ مانگتے بھی ہو؟ بیمار آدمی، پریشان آدمی، اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ هل كنت تدعو بشيء، اللہ سے کچھ سوال کرتے ہو، مانگتے ہو؟ اس نے کہا نعم، ہاں جی سوال کرتا ہوں میں اللہ سے۔ پوچھا اللہ سے کیا سوال کرتے ہو، کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا جی میں اللہ سے یہ کہتا ہوں اللہم ما کنت معاقبی بہ فی الآخرۃ فعجلہ لی فی الدنیا، اے اللہ آخرت کے اندر تو نے مجھے جو سزائیں دینی ہیں مجھے دنیا میں ہی دے دے۔ اپنی طرف سے وہ اچھا کام کر رہا تھا، آخرت میں بچنا چاہتا تھا، رسول اللہ علیہ السلام سے کہتا ہے میں اللہ سے یہ کہتا ہوں اللہم ما کنت معاقبی فی الآخرہ، اے اللہ آخرت میں جو سزائیں مجھے دینی ہیں فعجلہ لی فی الدنیا، وہاں نہ دینا، یہیں پہ مجھے سزائیں دے کے میرا کھاتا صاف کر دو۔ رسول اللہ علیہ السلام نے پڑھا سبحان اللہ۔ اور تجھے اللہ کی صفت سبحان کا مفہوم ہی نہیں پتا، تو نے اللہ کو جانا اور پہچانا ہی نہیں۔ لا تطیقہ لا تستطیعہ، آخرت میں دینے والی سزائیں اگر وہ دنیا میں دینے پہ آ جائے تو تم کبھی ان سزاؤں کو بھگتنے کی طاقت استطاعت نہیں رکھ سکتے۔ سبحان اللہ، وہ پاک ہے اللہ، وہ چاہے بخش سکتا ہے، معاف کر سکتا ہے۔ تمہیں یہ چاہیے تھا یہ کلمہ مت کہو، بلکہ اللہ سے یہ کہو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور یہ نہ کہو کہ جو وہاں دینی ہے یہاں دے دو، اللہ تو پاک ہے، وہاں بھی معاف کر سکتا ہے، یہاں بھی معاف کر سکتا ہے، تو یہ مانگو اللہ سے اے اللہ دنیا کے اندر بھی عافیت چاہیے، آخرت کے اندر بھی عافیت چاہیے، وقنا عذاب النار، آگ کا عذاب نہ یہاں چاہیے نہ وہاں چاہیے، جو ہوا ہے اس پہ معافی چاہیے۔ وہ سبحان ہے، اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ اور دعا مانگتے ہوئے یہ نہ سوچا کرو کہ یہ مانگا تو پتہ نہیں اللہ کا مک جائے گا، نہیں، سبحان اللہ۔ تسمہ بھی ٹوٹے، اللہ سے سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ نہ سمجھو کہ وڈیاں شیواں منگیں گے، چھوٹیاں نہیں منگڑیاں۔ اور یہ انسانوں کی باتیں ہیں کہ آپ یہ سوچتے ہیں کسی سے کام کروانا ہے، بڑا کام ہوئے گا وہ کہیں گے، چھوٹا کام کہا وہ ناراض ہو جائے گا، سکورنگ ہو جائے گی، نہیں، چھوٹا کام ہے پھر بھی اس سے کہو، بڑا کام ہے پھر بھی اس سے کہو، جوتے کا تسمہ ہے پھر بھی اس سے مانگو، کیوں؟ سبحان اللہ، وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کے خزانے مک جائیں، وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی آ جائے، وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس سے مانگو تو وہ ناراض ہو جائے۔ سبحان اللہ،
جب انسان اپنی زبان سے سبحان اللہ کہتا ہے تو وہ ان تمام عقیدوں کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، بے بسی سے پاک ہے، اسباب و وسائل کے محتاج ہونے سے پاک ہے، وہ اللہ غلطی سے پاک ہے، وہ اللہ زوال اور پستی سے پاک ہے، وہ اللہ اگر کسی کو عذاب یا سزا دے رہا ہے ظلم کرنے سے پاک ہے، اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں کہ بندہ یہ سوچے کہ یہ یہاں مانگ لیا تو شاید ادھر نہ ملے، ادھر مانگ لیا تو شاید ادھر نہ ملے، نہیں، بلکہ یہ کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا میں بھی عافیت چاہیے، آخرت میں بھی عافیت چاہیے، کیوں؟ جیسا اس کے بارے میں گمان رکھو گے اس کو ویسا ہی پاؤ گے۔ تو عقیدہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ وہ سبحان ہے۔ اور دوسرا کلمہ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ 4 کلمات تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ دوسرا کلمہ الحمدللہ ہے۔ یہ صرف تسبیح کے دانوں پہ پڑھا جانے والا سپیڈ فٹافٹ سبق یا درس یا کوئی وظیفہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے پورا، جس کا اثر انسان کی پوری زندگی کے ایک ایک حصے میں ہوتا ہے۔ اور جب انسان کہتا ہے نا الحمدللہ، تو اس کے معنی اور مفہوم پہ غور کریں۔ الف لام شروع میں آیا، ال کا مطلب یہ اس کے اندر عموم ہے، ال کا مطلب ہوتا ہے ساری، ہر سب، اور آگے ہے حمد، تعریف۔ الحمد کا مطلب ساری ہر قسم کی تعریف، اور للہ میں لام آیا ہے، عربی گرامر میں یا عربی لغت میں لام للاختصاص، کسی کے ساتھ کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمد، ساری تعریفیں اس کے اندر آ گئیں، اور جب ہم کہتے ہیں للہ تو مطلب ہے صرف اللہ کے لیے۔ الحمد کا معنی ہر تعریف، اور للہ کا معنی صرف اللہ کے لیے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمد ہر تعریف، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تعریف کرنے والا کوئی بھی ہو، اللہ کی ذات ہو، تعریف کرنے والا انسان ہو، تعریف کرنے والا جن ہو، تعریف کرنے والا فرشتہ ہو، تعریف کرنے والی اللہ کی کوئی اور مخلوق ہو، للہ، وہ اللہ کے لیے ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمد، اس کا کیا مطلب ہے؟ مقام کوئی بھی ہو، آسمانوں پہ تعریف کی جائے، زمین میں تعریف کی جائے، زمین و آسمانوں کے درمیان تعریف کی جائے، اللہ کے عرش پہ تعریف کی جائے، للہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ جب ہم کہتے ہیں الحمد ساری تعریف، تو کیا مطلب ہے؟ کسی بھی وقت اور زمانے میں تعریف کی جائے، دن میں ہو، رات میں ہو، اللہ کی تعریف ہے، ماضی میں ہو، حال میں ہو، فیوچر اور مستقبل میں ہو، دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو، وَهُوَ اللَّهُ، وہ اللہ ہی ہے، لَهُ لا الہ الا ہو، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، ہر زمانے کی ہر وقت کی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں الحمد ساری تعریف، وہ کسی بھی لفظ کے ساتھ کی جائے، کسی بھی زبان اور لینگویج میں کی جائے، بلند آواز سے کی جائے یا آہستہ آواز سے کی جائے، دل میں کی جائے یا زبان سے کی جائے، للہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اور جب ہم نے یہ کہا للہ، صرف اللہ کے لیے ہے، میں آپ بیچ میں سے نکل گئے، ہمارا تو کوئی کھاتا نہیں۔ اور یہاں ذہن میں رکھیں، ہماری اگر کوئی تعریف ہوتی ہے یا ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں للہ، تو وہ بھی اصل میں اللہ کی تعریف ہے۔ کیوں؟ کسی انسان کی آپ کسی اچھائی پہ تعریف کریں، اس کی صلاحیت پہ، اس کی صالحیت پہ، اس کی صحت پہ، اس کی جوانی پہ، اس کے کاموں پہ، اس کے کارناموں پہ، اس کی امیری پہ، اس کی تونگری پہ، اس کی کامیابی پہ، اس کی ترقی پہ، اس کے حسن پہ، اس کی خوبصورتی پہ آپ کسی چیز کی تعریف کریں، تو وہ تعریف بھی اللہ کی تعریف ہے۔ جس کی آپ کر رہے ہیں انسان کی، اس کی اپنی تو نہیں ہے وہ چیز، جس پہ آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، جس پہ آپ اس کو سراہتے ہیں، جس پہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، وہ اس کی اپنی تو نہیں ہے، وہ اس کو اللہ نے عطا کی ہے۔ آج اگر کسی کے پاس دولت ہے
تو وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، صحت اور جوانی ہے تو اللہ کی عطا کردہ ہے، فرما بردار اولاد ہے تو اللہ کی عطا کردہ ہے، کسی کے پاس امیری اور تونگری ہے تو اللہ کی عطا کردہ ہے، کوئی صلاحیت، کامیابی، زندگی کے اندر کوئی سکسیس ہے تو اللہ کی عطا کردہ ہے۔ جب ہم انسانوں کی آپس میں تعریف کرتے ہیں تو الحمدللہ، وہ تعریف بھی اللہ کی ہوتی ہے۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں صرف اللہ کی ہیں۔ اور یہ کلمہ اتنا اہم اور اتنا اہمیت والا ہے، قرآن مجید کے مفسرین نے 4 حصے بنائے ہیں۔ کہا قرآن 4 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، ہر حصے کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ قرآن کا آغاز سورہ فاتحہ سے، الحمدللہ رب العالمین، ایک حصہ 7ویں پارے پہ جا کے مکمل ہوا، دوسرا حصہ سورہ الانعام سے شروع ہوا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ قرآن کا تیسرا حصہ شروع ہوتا ہے 15ویں پارے سے، دوسرا حصہ 15ویں پہ جا کے مکمل ہو جاتا ہے، سورہ الکہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ قرآن کا تیسرا حصہ مکمل ہوتا ہے 22ویں پارے پہ جا کے، چوتھے حصے کا آغاز ہوتا ہے 22ویں پارے سورہ سبا سے، اور اس حصے کا آغاز بھی اللہ کی تعریف سے ہوتا ہے، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اللہ ہی کے لیے ہے ساری تعریفیں۔ قرآن کے ہر حصے میں اس عقیدے کو بیان کیا گیا، اور اس سے بڑھ کے آپ سمجھیں، قرآن مجید کا آغاز الحمدللہ سے، رسول اللہ علیہ السلام کے ہر خطبے کا آغاز الحمدللہ سے، آپ کھانا کھاتے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ، اللہ کی تعریف پہ اختتام کرتے، آپ کو چھینک آتی الحمدللہ کہتے، بستر پہ سونے کے لیے گئے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وآوانا وکفانا فکم ممن لا کافی لہ ولا موی۔ اللہ کی تعریف کرتے اور کہتے ساری تعریف صرف اللہ کی ہے، جس نے ہمیں کھلایا بھی ہے، جس نے ہمیں پلایا بھی ہے، جس نے ہمیں سونے کے لیے بستر بھی دیا ہے، جس نے ہمیں ٹھکانہ بھی دیا ہے۔ فَكَمْ مِمَّن لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُوِي، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں ان کو کھلانے والے، ان کو پلانے والے، ان کو ٹھکانہ دینے والے آج نہیں ہیں، آج ان کے لیے آزمائش بنی ہوئی ہے۔ رسول اللہ اللہ کی تعریف کرتے اور سوتے، صبح جاگے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، ساری تعریف صرف اللہ کی ہے جس نے ہمیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، سکھایا اور بتایا کہ جب انسان کو نیند آتی ہے نا، یہ بھی موت ہوتی ہے، اللہ روحوں کو قبض کر لیتا ہے۔ فیمسک التی قضا علیہ الموت، جس کو موت دینی ہو، پوری موت دینی ہو، اس کی روح واپس نہیں بھیجتا، وہ ستا ہی سو گیا، اور جس کو زندگی دینی ہو وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى، اس کی روح واپس بھیج دیتا ہے۔ رسول اللہ صبح جاگتے تو اللہ کی تعریف کہتے ہیں، اور آپ کا انداز کیا ہے؟ قرآن مجید کو پڑھیں، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، اللہ کہتے ہیں روز قیامت لوگ اٹھیں گے فتستجیبون بحمدہ، زبانوں پہ ایک ہی کلمہ ہوگا الحمدللہ، ساری تعریف ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ لوگ جنت میں جائیں گے، کیا کلمہ کہیں گے؟ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ساری تعریف اس اکیلے اللہ کی ہے جس نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی، جس نے ہمیں نماز کی توفیق دی، جس نے ہمیں دین، حقوق اللہ، حقوق العباد سمجھائے، اور ہم آج یہاں پہ آ گئے۔ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا ہم کبھی یہاں پہ نہیں آ سکتے تھے۔ اور جنت میں لوگ گفتگو کریں گے، قرآن کو پڑھیے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی دعا سبحانک اللہم ہوگی، اے اللہ تو پاک ہے۔ وتحیتہم فیہا سلام، ایک دوسرے کو دیا جانے والا تحفہ سلام ہوگا۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، ہر گفتگو کے اختتام پہ وہ یہی کہیں گے الحمد للہ رب العالمین۔
ساری تعریف صرف اکیلے اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں، ساری تعریف صرف اکیلے اللہ کی۔ مومن کا انداز یہی ہوتا ہے، اسے خوشی ملتی ہے، راحت ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے، سعادت ملتی ہے، مال و دولت ملتا ہے۔ وہ اتراتا نہیں ہے، تکبر میں نہیں آتا، سینہ چوڑا کر کے نہیں چلتا، لوگوں کو تانے نہیں دیتا، بلکہ اس کی زبان پہ ایک کلمہ الحمدللہ۔ اور بھائی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ مجھ سے میرے اللہ نے کروایا ہے، تعریف ساری اسی ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ میرے جیسے کئی، میرے سے 1000 گنا بہتر کئی، یہ نعمت ان کے پاس نہیں ہے، اگر آج مجھے مل گئی تو الحمدللہ، تعریف اللہ کی ہے۔ دین ملا ہے تب بھی اس کی تعریف ہے، دنیا ملی ہے تب بھی اس کی تعریف ہے۔ کسی طور پہ کوئی تکبر نہیں، کوئی بڑائی نہیں، کوئی خود نمائی نہیں، اور کوئی اپنی ذات کی تشہیر یا تعریف نہیں۔ الحمدللہ، اس کی حوصلہ افزائی ہو وہ تب بھی اس کا کریڈٹ اللہ کی ذات کو دیتا ہے۔ ہاں جو نقص ہے اس کو وہ اپنی طرف لے کے آتا ہے، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، یہ شیطان کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کو اللہ کا ادب پتہ ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنی، اپنی ذات کو اس کا مجرم ٹھہرانا ہے کہ یہ میری کمزوری ہے۔ لیکن جو اچھائی ہے، نماز میں نے پڑھی نہیں، مجھ سے میرے اللہ نے پڑھوائی ہے، صدقہ زکوٰۃ میں نے دیا نہیں، میرے اللہ نے مجھ سے کروایا ہے، ذکر اللہ میری زبان سے جاری ہوا نہیں، میری اللہ نے میری زبان پہ جاری کیا ہے، صحت میری وجہ سے نہیں، میرے اللہ نے مجھے دی ہے، جوانی میری ہمت اور طاقت کا نتیجہ نہیں، میرے اللہ کی عطا ہے۔ الحمدللہ، ساری تعریف صرف اکیلے ایک اللہ کے لیے ہے۔ اور بھائی یہ کلمہ صرف کلمہ نہیں ہے، یہ کوئی ہر وقت پڑھنے والا کو منتر وظیفہ نہیں ہے، یہ پورا عقیدہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آئندہ خطبہ انشاءاللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ 2 کلمات پہ ہوگا۔ وما توفیقنا الا باللہ۔